بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہی ہو گیا جس کا ڈر تھا۔ عمران خان نے اس قوم کو بچانے کی بہت کوشش کی، پے در پے ایسے فیصلے کیے عمران خان نے کہ یہ قوم بچ جائے، لیکن بالآخر وہی ہوا کہ اس ملک میں مکمل مارشل لا لگا دیا گیا ہے۔ وہ ان اناؤنسڈ مارشل لا جو 9 اپریل کی رات کو لگا تھا، اب وہ مکمل طور پہ آفیشیل ہو گیا ہے۔ میں آپ کو اس کا آفیشیل لیٹر دکھاتا ہوں، اس پہ دستخط کر دی ہیں شہباز شریف نے۔ ملک میں مکمل مارشل لا لگ چکا ہے۔ وہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو عمران خان کر رہے تھے کہ اگر وہ ہونے دی جاتی اور ان کے ساتھ الیکشن ہو جاتے تو پاکستان نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سویلین سپریمیسی قائم کر دینی تھی۔ ان لوگوں نے شب خون مار کے اور وقتی اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے، اپنے وقتی اقتدار کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیوٹرل کو پاکستان میں سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا۔ جو تھوڑی سی لڑائی جاری تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ چلیں اقتدار کے لیے اس سے نون لیگ بھی ووٹ کی عزت دو کا نعرہ لگاتی تھی، وہ انہوں نے پہلے خود دفن کیا۔ اب پورے ملک کی ساری باغ ڈور انہوں نے نیوٹرل کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ میں آپ کو بھی وہ لیٹر دکھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو 3 چیزیں دکھاتا ہوں۔ 3 یا 4 چیزوں کے بارے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یہ 3-4 چیزیں اگر ہو جاتی پاکستان آزاد ہو جاتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیا نقصان انہوں نے کیا ہے؟ عمران خان نے سسٹم کے اندر رہ کے لڑائی نہیں کی کسی کے ساتھ، لیکن بڑے زبردست طریقے سے، بڑے سائنٹیفک طریقے سے یہ اسیس کیا کہ وہ کون کون سی بنیادی چیزیں ہیں، اگر میں وہ کر دوں تو آٹومیٹیکلی طاقت سویلینز کے ہاتھ میں آ جائے گی اور نیوٹرل خود ہی پیچھے ہو جائے گا۔ اور عمران خان نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان کی طاقت سب سے زیادہ وہاں ہے جہاں یہ الیکشن کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دوران، نتائج کے وقت، اور اس کے بعد حکومتیں بنانے میں، اور اس کے بعد پھر گرانے کی نوبت تو بعد میں آتی ہے۔ تو عمران خان نے اس کے 2-3 حل نکالے۔ یہ آپ نے سننی ہے، پھر میں آپ کو وہ لیٹر دکھاتا ہوں، اور پلیز آپ نے یہ مکمل ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ پہلے صرف ڈیڈ لاک ہوتا تھا کہ چیئرمین نیب کس کو لگانا ہے، چیف الیکشن کمشنر کس کو لگانا ہے، اور پھر مشورہ آتا تھا نیوٹرل کی طرف سے کہ اس کو لگا دو تو اس کو لگا دیا جاتا تھا۔ چیئرمین نیب بھی ایسے لگا تھا، چیف الیکشن کمشنر بھی ایسے لگا تھا۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی جب بننی ہوتی ہے مشورہ ادھر سے ہی آتا ہے۔ مشورہ مینس کہ انہیں کا آرڈر آتا ہے اور سب مان لیتے ہیں۔ یہ ان آفیشیل کیٹیگری میں پہلے ہی ہو رہا ہے۔ ملک میں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، چیئرمین نیب، چیف الیکشن کمشنر اور سارے بڑے بڑے عہدے پہلے ہی وہ سلیکٹ کر رہے ہیں۔ اب کیا ہونے والا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ سمجھ لیں۔ پہلی بنیادی چیز جس کا توڑ عمران خان نے نکالا کہ یہ الیکشن پر پہلے اثر انداز ہوتے ہیں، الیکشن والے دن اثر انداز ہوتے ہیں، رزلٹ کے وقت اثر انداز ہوتے ہیں، اور بعد میں حکومت بنانے میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کا عمران خان نے بہترین حل یہ نکالا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو انٹرنیٹ سے کنٹرول نہ ہو، یعنی کہیں بھی سینٹرل کمانڈ سے بیٹھ کے آپ اس سسٹم کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ہر پولنگ سٹیشن پہ ڈیفرنٹ، اور ہر مشین دوسری سے ڈیفرنٹ، تو ریگنگ کرنا ہر مشین پہ جا کے، جبکہ آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے ٹرن آؤٹ کتنا ہوگا، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کس کا کتنا ووٹ پڑے گا، ناممکن ہو جاتا۔ اور مشین نے پولنگ ختم ہوتی آپ کو رزلٹ بتا دینا تھا۔ تو جیسے ہی آپ کو رزلٹ پتہ چل جاتا، وہ جو الیکشن کی رات کو جب نتیجے آتے ہیں، جو تبدیلیاں ہوتی تھیں، RTS بٹھائے جاتے تھے، وہ ختم ہو جاتا۔ یہ سب سے زیادہ نیوٹرل کی یہ طاقت ہے، یہاں پہ یہ گڑبڑ کرتے ہیں، اس نے ختم ہو جانا تھا۔ اس کے بعد عمران خان نے سینٹ میں سب کو کہا کہ اوپن ووٹنگ کر لو۔ وہاں مان جاتے تو عمران خان نے باقی ساری بھی اوپن ووٹنگ کروا دینی تھی، کیونکہ ایک قانون ہے تو پھر باقی بھی سارے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسمبلی کے اندر جو حکومتیں گراتے ہیں، جو قوانین پاس کرواتے ہیں، یا کسی کو بچاتے ہیں عدم اعتماد سے، یا کسی کے خلاف عدم اعتماد کرواتے ہیں، یہ سب بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ اس سے نیوٹرل اور کمزور ہو جاتا۔ نیوٹرل کا جو اپنا کام ہے اس میں کمزور نہیں، آئین توڑنے میں جو اس کی طاقت ہے وہ کمزور ہو جاتی۔ یہ زبردست کام تھا جو کپتان نے نکالا تھا، انہوں نے نہیں مانا اور یہ جا کے ان کی گود میں بیٹھ گئے۔ میں آپ کو صرف وہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جمہوریت کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے آج مارشل لا لگ گیا ہے اس ملک میں۔ اس کے بعد عمران خان نے ایک اور چیز سوچی کہ یہ طاقت کہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں، تو اسے یہ سمجھ آیا کہ یہ اپنی طاقت امریکہ سے لیتے ہیں۔ تو عمران خان نے آزاد خارجہ پالیسی بنانا شروع کی، تھوڑا سا روس کو انگیج کیا، چین سے زیادہ اپنے تعلقات کو بڑھانا شروع کیا، ایران کی طرف تھوڑے سے قدم بڑھائے، جب سعودی عرب کو بھی ساتھ رکھا لیکن ایران کی طرف بھی قدم بڑھانا شروع کیا۔ اس سے کیا ہونا تھا، ان کی طاقت مزید کم ہونی تھی، کیونکہ جب پاکستان میں رجیم چینج ہونی ہوتی ہے، یہ امریکہ کو ساتھ میں لاتے ہیں اور پاکستان میں رجیم چینج کر دیتے ہیں، اور اس دفعہ بھی یہی ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، عمران خان یہ سمجھ گیا تھا، وہ اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سارے وہ فیصلے تھے
جس سے پاکستان میں حقیقی سویلین بالادستی قائم ہو جاتی، یعنی عوام جس کو ووٹ دیتے وہ وزیر اعظم بن جاتا، عوام جس کو ووٹ دیتے اس کی حکومت آ جاتی، اور عوام کی ظاہر مرضی جب بھی مانی جائے گی اس ٹائم ملک کے لیے وہ بھلا ہوگا، کیونکہ آپ کو عوام کی بات ماننی پڑے گی، فرد واحد کی بات آپ نہیں مان سکتے، یا چند لوگوں کی جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں بات نہیں مان سکتے۔ تو عمران خان نے یہ بھی کوشش کر لی، اس سے بھی اسے روک دیا گیا۔ اس کے بعد عمران خان نے ایک اور کوشش کی، اور وہ کیا ہے؟ ان کی طاقت یہ تھی کہ یہ سب کی فائلیں بنا کے رکھتے تھے، سب کی، تمام پولیٹیشنز کی، بیوروکریٹس، ججز کی، اداروں میں کئی بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہیں جن کی فائلیں، ویڈیوز، آڈیوز، ریکارڈنگ سے بلیک میل کرتے تھے۔ عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ میں زور لگاؤں گا اور ان کو جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں انہیں سزا دلوانے کی کوشش کروں گا۔ اگر انہیں سزائیں ہو جاتی ہیں تو ان کی یہ طاقت بھی ختم ہو جائے گی، جو نئے پولیٹیشنز آگے آئیں گے وہ ظاہر کلین ہوں گے، جب وہ کلین ہوں گے تو ان سے بلیک میل نہیں ہوں گے، جب ان سے بلیک میل نہیں ہوں گے تو اور زیادہ سویلین بالادستی قائم ہو جائے گی اور ان سے طاقت مزید سویلینز کے پاس آ جائے گی۔ یہ بڑی زبردست اپروچ تھی عمران خان کی، ملک میں سویلین بالادستی بغیر لڑائی کیے۔ یاد رکھیں عمران خان ایک ایک بات اصولی کر رہا تھا، لیکن ہر چیز کو روکا گیا، ہر چیز کو۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو حلق نے روکا، بذات خود روکا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایکٹیو کیا اور اس چیز کو روکا۔ اس کے بعد سینٹ میں ووٹ کا جو مسئلہ آیا، یہ حلق نے روکا، خود روکا، کیونکہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی مینیپولیشن کی طاقت اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس کے بعد جو آزاد خارجہ پالیسی تھی، امریکہ کو بتایا گیا کہ یہ تو ہاتھ سے نکل گیا بھائی، کچھ کرو، پھر امریکہ نے پوری مدد کی اور یہ رجیم چینج ہو گیا، تو یہ بھی حلق نے کروایا۔ اور اس کے بعد جو چوتھی چیز میں نے آپ کو بتائی کہ کرپشن کے کیسز میں حلق نے خود بذات خود انٹرسٹ لے کر نیب کے ذریعے اور جیسے بھی، اور عدالتوں کا تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ماشاءاللہ ساری نیوٹرل ہیں، ان کو ریلیف دلوائے، ان پہ انڈائٹمنٹ نہیں ہونے دی۔ یہ سب کچھ اس نے کیا تاکہ سویلین بالادستی نہ قائم ہو جائے اور طاقت اس کے ہاتھ سے چھن مت جائے۔ میں آپ کو یہ جو باتیں بتا رہا ہوں ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے گا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ عمران خان کیا کر رہا تھا، اور یہ جو بوٹ پالشیا چیری براسم آیا اس نے کیا کیا ہے۔ تو اب کیونکہ یہ سب میں آپ کو بتا چکا ہوں تو اب یہ لیٹر ذرا ملاحظہ کریں۔ یہ لیٹر یہ کہتا ہے، جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI، ان کو SVA ایجنسی کا اپروول دے دیا گیا ہے۔ اب وہ کیا کریں گے؟ وہ ویریفیکیشن کریں گے اور سکریننگ کریں گے تمام پبلک آفس ہولڈرز، آفیسرز کیٹیگری کے جو ہیں، فار انڈکشن ان امپورٹنٹ پوسٹنگز، اپوائنٹمنٹس اینڈ پروموشنز۔ آپ ذرا اس کو سمجھ لیں۔ عمران خان نے سسٹم بنایا تھا کہ جو بیوروکریٹ کارکردگی دکھائے گا اس کا جائزہ لے گا بورڈ، ہم اس کو پروموٹ کریں گے، جو نہیں دکھائے گا اسے نکال دیں گے۔ شہباز شریف نے پوری بیوروکریسی ISI کے حوالے کر دی ہے، اور یہ سامنے ہے، صرف اصل میں یہ حلق کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، کیونکہ کچھ ایماندار بیوروکریٹس ہیں جو نہ ان کے دباؤ میں آتے ہیں، جن کی نہ کوئی ویڈیو ہے، جن کی نہ کوئی کمزوری ہے، وہ کرپٹ نہیں ہے، کچھ ہیں، اب ان کو بھی کنٹرول کر لیا جائے گا، اب ان کا پروموشن نہیں ہونے دیا جائے گا، اب ان کو ٹرانسفر اپنی مرضی سے جہاں چاہیں گے اٹھا کے پھینکیں گے، جتنی دیر چاہیں گے رکھیں گے، سارا کنٹرول وہاں چلا گیا ہے۔ جب تک وہاں سے کلیئر نہیں ہوگا اب وزیر اعظم بھی کسی کی تقرری نہیں کر سکے گا، یہ آٹومیٹیکلی سارا کچھ ادھر جا رہا ہے۔ یعنی ملک کا سارا سسٹم کیونکہ بیوروکریسی چلاتی ہے، وزیر اعظم آتے جاتے رہتے ہیں، وزرائے اعلیٰ آتے جاتے رہتے ہیں، منسٹرز آتے جاتے رہتے ہیں، سسٹم بیوروکریسی چلاتی ہے، ملک بیوروکریسی چلاتی ہے۔ یہ پوری بیوروکریسی جو ہے یہ نیوٹرل کے حوالے کر دی گئی ہے۔ میرے پاکستانیوں، ملک پوری طرح سے مارشل لا کے انڈر ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا اور ایڈ کر کے بتا دوں کہ اس ٹائم آپ کے انسانی حقوق معطل ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں، اس وقت آپ کے انسانی حقوق معطل ہیں۔ ایک فرد واحد، ایک بادشاہ ہے، وہ چاہے تو ہم پہ رحم کرے گا، وہ چاہے تو ہمیں اٹھا کے جیلوں میں ڈلوا دے گا، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے اس ٹائم۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تصویریں آ جائی ہیں، میں آپ کو اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتا دوں، کیونکہ شہباز شریف پپٹ ہے، اس کی عزت نہیں ہے کہیں بھی، تو اس کو سٹاف کالج کوئٹہ لے گیا اور وہاں پہ تقریر کروائی، خود ہی لکھ لکھ کے تقریریں دی جا رہی ہیں، مختلف جگہوں پہ بلایا جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لوگوں سے آپ تقریر کریں ذرا، تاکہ گھلیں ملیں لوگوں کے ساتھ، کیونکہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کر رہے اس امپورٹڈ جوکر کو، لوگوں کو یہ اپنی توہین لگ رہی ہے۔ آج جو مجھے ایک اور چیز سننے کو ملی، میں یہ ذرا کنفرم تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کریڈیبل لوگ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں کہ شاید اس حلق نے کہیں یہ بھی تنزیہ انداز میں کہا تھا کہ بڑا ہی ضدی تھا یا متکبر تھا کہ آفیشیل میٹنگز میں بھی شلوار قمیض اور کھیڑی پہن کے آ جاتا تھا۔
یعنی اس بندے کو، اور مجھے پتا ہے ویسے یہ کلچر ہے، ادارے کا ایک کلچر ہے کہ ذرا سوٹ شوٹ ٹائش ہے یہ وہ پہن کے ذرا سٹائل میں نہ ہو تو برا منایا جاتا ہے، ذرا انگریزوں کا تھوڑا سا اثر ہے. لیکن آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہمیں شلوار قمیض پہن کے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی شلوار قمیض پہن لی تو یہ کوئی شرمندگی کا مقام ہے. تو وہ تو امریکہ بھی گیا تو یہی پہن کے گیا. ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ صاحب بہادر کو اس پہ بھی اعتراض تھا کہ یہ شلوار قمیض کھیڑی کیوں پہنتا ہے. یہ ہے پاکستان کی سوچ جس کو عمران خان بدلنا چاہتا تھا. تو ناظرین یہ ہوا ہے آپ کے ساتھ، اور اس ٹائم آئین سمجھ لیں معطل ہے. آپ کے آئین کے مطابق کوئی حقوق اس ٹائم نہیں ہے. سپریم کورٹ کا ٹکا سا جواب آپ نے سن لیا ہے رجسٹرار کا کہ جی کمپیٹنٹ اتھارٹی سے رجوع کریں. مطلب آپ نے اگر احتجاج کرنا ہے تو حکومت سے پوچھیں. حکومت آگے سے کہہ رہی ہے کہ احتجاج کیا تو ہم ماریں گے صاحب کو. عمران خان نے ذرا سی سخت بات کر دی تو اس پہ توہین عدالت کی کارروائی کی شروعات، اس پہ غداری کی باتیں، اس پہ بغاوت کی باتیں شروع ہو گئی ہیں. یعنی اس ٹائم آپ بدترین، یعنی یہ ضیاء الحق، ایوب خان اور مشرف کی ڈکٹیٹرشپ ملا لینا، اس سے زیادہ خطرناک سسٹم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر ایک لیجیٹمیسی کی ایک چادر اڑائی گئی ہے جس میں فیک ایک اسمبلی کھڑی کی ہوئی ہے. نارملی مارشل لاز آتے ہیں، کچھ ٹائم چلتے ہیں، پھر کوئی جعلی الیکشن ہوتے ہیں. یہ اسمبلی ٹوٹی بھی نہیں، وہاں موجود بھی ہے اور پیچھے سے مارشل لا لگا ہوا ہے. یعنی یہ زیادہ خطرناک سسٹم ہے، اس میں آپ کے کوئی حقوق نہیں ہیں. تو اس کے لیے ہمیں خود کھڑا ہونا پڑے گا. اور میں عمران خان کو آج ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. آپ کوئی لوز ایسی بال نہ پھینکیں جس سے یہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی قانونی کر سکیں. لیکن آپ کو قوم کو یہ نعرہ دینا پڑے گا کہ میں الیکشن کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں الیکشن جیت کے یہ نظام بدلوں گا. بس صدارتی نظام کا نعرہ نہ لگائیں. صدارتی نظام کہیں گے تو ان کو زیادہ مرچیں لگیں گی. یہ نہیں چاہتے کہ طاقت کسی اور کے پاس چلی جائے. آپ نے بس یہ کہنا ہے کہ میں نظام بدلوں گا انشاءاللہ تعالی. اس بار یہ نہیں کہ الیکشن کر کے ہم ریفارمز نہیں، نظام بدلوں گا. یہ نعرہ اتنا زیادہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے گا کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ لوگ اندرون سندھ سے بھی آپ کے مارچ میں شامل ہوں گے. لوگ اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں. یہ گلا سڑا بوسیدہ نظام، اس کو لوگ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کو اس الیکشن اور اسی اسمبلی سے کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو آپ انہیں بتائیں کہ الیکشن میں 2/3 اکثریت مجھے دینا، اس کے بعد میں جاؤں گا اس اسمبلی میں اور اس نظام کو بدلوں گا تاکہ آپ کو وہ نظام دوں جس سے آپ کا بھلا ہو سکے. یہ نعرہ آپ لگائیں گے تو بات بنے گی. لوگ خالی چوروں کے خلاف باہر نکلنے والے نہیں ہیں. وہ چوکیدار جو کرپٹ ہیں ان کے خلاف باہر نکلیں گے، جو چوکیدار ملک بیچ چکے ہیں ان کے خلاف نکلیں گے، اور نظام تبدیل کرنے کے حق میں نکلیں گے. یعنی بیسیکلی اس نظام کے خلاف لوگ باہر نکلیں گے، مارشل لا کے خلاف لوگ باہر نکلیں گے. یہ چور ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. تو اس کو بھی ذہن میں رکھیں. مہنگائی کا ذکر ضرور کریں لیکن اپنا گول اس نظام کے رکھوالوں، جو اس غلط نظام کے رکھوالے ہیں، ان کے حوالے سے مارشل لا کے خلاف اور نظام کی تبدیلی کی طرف آپ زیادہ اپنی توجہ رکھیں. یہ میرا مشورہ ہے اس ویڈیو کے توسط سے. امید ہے کہ اگر کبھی انہیں میری ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا، یا اگر کوئی ایسا بندہ دیکھ لیتا ہے جو ان سے رابطہ کر سکتا ہے، تو یہ مشورہ پلیز انہیں ضرور دے دیا جائے. میں نے انہیں ایک ٹویٹ میں بھی ٹیگ کر دیا ہے. آپ سے ناظرین انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.